السلام علیکم، علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں اعتزاز نقی۔ اے خالق دو جہاں، ہم پر اپنا خاص رحم و کرم نازل فرما اور اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک کو تمام آفات و بلیات سے محفوظ فرما، آمین۔ دھند اور تیز رفتاری ٹریفک حادثات کا سبب بن گئی، مختلف حادثات میں 5 مسافر جان سے گئے۔ دھند اور تیز رفتاری کے سبب حادثات معمول ہی بن گئے۔ ایبٹ آباد میں مقول کے مقام پر گاڑی گہری کھائی میں جا گری، حادثے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے۔ مرنے والوں میں ایک خاتون اور 2 مرد شامل ہیں۔ حادثہ پھسلن کے باعث پیش آیا۔ حادثے کا شکار گاڑی حویلیاں سے مقول جا رہی تھی۔ کبیر والا میں موٹر سائیکل اور ٹریکٹر ٹرالی میں خوفناک تصادم ہو گیا، جس کے نتیجے میں ایک مسافر جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ حادثہ تیز رفتاری کے باعث پیش آیا۔ منڈی بہاؤالدین میں تیز رفتار گاڑی سڑک پر کھڑی ٹریکٹر ٹرالی سے ٹکرا گئی، ڈرائیور موقع پر جاں بحق ہو گیا۔ حادثہ گنے کی ٹرالی پر ریفلیکٹر نہ ہونے کے سبب پیش آیا۔ دیپال پور میں شدید دھند کے باعث مسافر وین اور ٹرالر کے درمیان تصادم ہو گیا۔ حادثے کے نتیجے میں 7 مسافر شدید زخمی ہو گئے، زخمیوں کو THQ منتقل کر دیا گیا۔ حادثہ دیپال پور بائی پاس پر پیش آیا۔ کمالیہ میں تیز رفتار مسافر بس ٹرالر سے ٹکرا گئی، حادثے کے نتیجے میں 4 افراد زخمی ہو گئے۔ بھونگ میں لوڈڈ رکشا نہر میں جا گرا، جس کے نتیجے میں 3 افراد زخمی ہو گئے۔ زخمیوں کی طبی امداد کی فراہمی کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کبیر والا اور گرد و نواح میں اشیاء خورنوش کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی، منافع خور کسانوں کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنے لگے۔ چودھری راہیل ریاض کی رپورٹ۔ کبیر والا گرد و نما عبدالحکیم کوٹ سلام 12 میل میں اشائے خورد و نوش کریانہ سبزیاں فروٹ کی قیمتیں آسمان کو چھونے لگی ہیں۔ مہنگائی نے عوام کا جینا دوبھر کر دیا ہے۔ جہاں مہنگائی نے شہریوں کی کمر توڑ دی، وہیں ناجائز منافع خوروں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا ہے۔ پرائس کنٹرول کمیٹیوں کی فرضی کارروائیوں کے باعث دکانداروں نے خود ساختہ ریٹس پر اشائے خورد و نوش کریانہ سبزیوں گوشت اور پھلوں کی فروخت شروع کر رکھی ہے۔ مہنگائی بہت زیادہ ہے، لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں، غریب آدمی کے لیے سروائیو کرنا بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مہنگائی کا جادو سر چڑھ کر بول رہا ہے۔ شہریوں نے DCO خانیوال سے فوری وزٹ کر کے پرائس کنٹرول کمیٹیوں کو ایکٹیو کر کے میرٹ پر خود ساختہ مہنگائی کرنے والے مافیا کے خلاف سخت ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ کیمرہ مین ارشد منیر کے ہمراہ چودھری راہیل ریاض، سچ نیوز، کبیر والا۔ کندکوٹ میں زرعی کھاد کی قلت کے خلاف کاشتکاروں کا دوسرے روز بھی احتجاجی دھرنا جاری ہے۔ ضلع کمپلیکس سینٹر کے سامنے شکارپور انڈس ہائی وے بلاک ہونے کے باعث روڈ کے دونوں اطراف گاڑیوں کی لمبی قطاریں۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، مگر انتظامیہ کی جانب سے کاشتکاروں کو کھاد مہیا نہیں کی جا رہی۔ سڑک بلاک ہونے کے باعث مسافروں کو شدید پریشانی کا سامنا ہے۔ پولیس کی جانب سے مظاہرین سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں۔ بھاول نگر میں کھاد کا بحران شدت اختیار کر گیا۔ کاشتکار کھاد کے حصول کے لیے صبح سے ہی لمبی لائنوں میں کھڑے رہنے کے باوجود ناکام واپس چلے جاتے ہیں۔ راجہ کوکب کی رپورٹ۔ بہاول نگر میں یوریا کھاد کے جاری بحران کی وجہ سے کاشتکاروں کی مشکلات میں اضافہ ہو گیا ہے۔ کاشتکار کھاد کے حصول کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے رہنے پر مجبور ہیں۔ کاشتکاروں کا کہنا تھا کہ کسان کارڈز اور پیسے ہاتھوں میں ہونے کے باوجود کھاد نہیں مل رہی۔ گندم کی فصل کے لیے یوریا کھاد کا استعمال بہت ضروری ہے۔ یوریا کھاد کا بحران ہے، یوریا کھاد میرے لائنوں لگ رہے ہیں، پیسے ہونے کے باوجود نہیں مل رہی۔ یوریا کھاد کے حصول کے لیے لمبی لمبی لائنوں میں کھڑے کسانوں کو دھکے تو ضرور ملتے ہیں، مگر کھاد نہیں ملتی۔ کیمرہ مین عبد الوحید کے ساتھ راجہ کوکب افتخار، سچ نیوز، بہاول نگر۔ کوٹدو میں کھاد مافیا کے خلاف پولیس نے گھیرا تنگ کر دیا۔ اسسٹنٹ کمشنر کوٹدو نے کھاد کے 6 گودام سیل کر دیے۔ مختلف کارروائیوں میں 2313 تھیلے کھاد کے برآمد کر لیے گئے۔ ڈیلرز کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی گئی۔ اسسٹنٹ کمشنر کا کہنا تھا کہ کوٹدو GT روڈ پر موجود ڈیلرز رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر کھاد کی اسمگلنگ کر رہے تھے۔ ریڈ کر کے ٹرالر اور کھاد کی بوریاں تحویل میں لے لی گئیں۔ دیپال پور میں اسپیشل برانچ کی نشاندہی پر غیر قانونی ذخیرہ کی گئی 600 کھاد کی بوریاں برآمد کر لی گئیں۔ ذخیرہ اندوزوں کی شامت آ گئی۔ پولیس اور انتظامیہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف متحرک ہو گئی۔ ڈیلرز کو 30,000 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ پولیس نے کھاد کے گودام سیل بھی کر دیے۔ ذخیرہ اندوزی کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رہیں گی۔ ملکوال میں کھاد مافیا کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ ملکوال کے علاقے ہیڈ فقیریہ میں کھاد کی 800 بوریوں سے بھرا ٹرالر پکڑا گیا۔ اسسٹنٹ کمشنر ملکوال کا کہنا تھا کہ کھاد مہنگے داموں فروخت کرنے کے لیے ٹرالر کے ذریعے ڈیلرز کو کھاد سپلائی کی جا رہی تھی۔ محکمہ زراعت کی زیر نگرانی علاقہ بھر میں اعلانات کروا کے کھاد کسانوں کو سرکاری ریٹ پر فراہم کر دی گئی۔ کھاد ڈیلرز کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔
हुकूमती खजाने को करोड़ों रुपए का टीका लग गया। जूही में हालिया बारिश ने मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। बारिशों के वजह से सड़क कचरा कुंडी का मंजर पेश करने लगी, जिसकी वजह से इलाका मकीनों के लिए आमद-ओ-रफ्त भी अजाब बन गई। जूही में बारिशें तो थम गईं, मगर मुंतखब नुमाइंदों की नाकिस कारकर्दगी की वजह से इलाका मकीनों के लिए मुश्किलात बढ़ गईं। जूही के इलाके काछू में 3 साल पहले सैलाब की जद में तबाह हो जाने वाली राब्ता सड़कों का तामीराती काम आज तक मुकम्मल न हो सका। ठेकेदार ने कच्ची मट्टी के रास्ते को सड़क का नाम देकर हुकूमती खजाने को दोनों हाथों से लूटा, मगर हालिया बारिशों ने ठेकेदार और मुंतखब नुमाइंदों की कारकर्दगी का पोल खोल कर रख दिया। के मरकजी शहर है, इसके हालात जो रास्ते के हैं तमाम नाकारा है। ये हालत देखो, हम जो सुबह से निकलते हैं तकरीबन 2 बजे जो ही पहुंचते हैं। सड़क पर पड़ी मिट्टी और मुसलसल बारिशों के बाद सड़क दलदल में तब्दील हो गई, जिसकी वजह से आमदोरफ्त महाल हो गई। इलाका मकीनों ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने का मुतालिबा कर दिया। कोस्टा मोहम्मद में हालिया बारिशों को 6 दिन गुजर जाने के बावजूद ताहाल सड़कों पर गंदगी के ढेर मौजूद हैं। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला हैं। चाकर खान की रिपोर्ट। कोस्टा मोहम्मद में हालिया बारिशों के 6 दिन बाद भी शहर की अहम शाहराहें और कारोबारी मराकज कीचड़ और गारे में लथपथ है, जहां फिसलन और कीचड़ के सबब पैदल चलना महाल हो गया है। नशेबी इलाकों के लोग घरों तक महदूद होकर रह गए हैं। मुस्बल इंतजामिया की जानिब से सड़कों से कीचड़ हटाने का काम ताहाल शुरू न हो सका। तरह तरह के मसाइल में जकड़े शहरी अपनी बेबसी का रोना रो रहे हैं, जिनका कोई पुरसान हाल नहीं। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि बरसात के बाद जो है म्युनिसिपल कमेटी का जो अमला है वो गायब है और शहरियों के लिए एक वबाल जान बन चुका है। मतलब एक गली से गुजरना भी इस वक्त हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ताहम अंजुमन ताजरान और शहरी तंजीमों ने मुतालबा किया है कि शहर में सफाई के निजाम को दुरुस्त करके बारिश के बाद होने वाली गंदगी को फौरी तौर पर साफ किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद अली बलोच के साथ चाकर खान दीनारी, सच न्यूज उस्ता मोहम्मद। महकमा शहरात की अदम तवज्जोही के बायस कबीरवाला की सड़कों पर कैट आइज को बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल किया जाने लगा, जो हादसात का बायस बन रहे हैं। अब्दुल मजीद बाटी की रिपोर्ट। कबीरवाला शहर भर में जगह जगह सड़क के बीचों बीच कैट आइज बतौर स्पीड ब्रेकर इस्तेमाल हो रहे हैं। हालांकि दुनिया भर में सड़क के किनारों की निशानदही या दरमियान में डिवाइडर के तौर पर लगाए जाते हैं, जो रात को चमकते हैं। जो स्पीड ब्रेकर हैं उनका एक सिस्टम है, तो फिर ये कैट आई लगाने के क्या मकसद है, जिससे जो है आवाम भी परेशान होती है, गाड़ियों का भी नुकसान होता है, टायरों का भी नुकसान होता है। शहर भर की सड़कों और चौक चौराहों पर लगे ये कैट आइज गाड़ियों की तबाही का बायस बने हुए हैं। इन कैट आइज की वजह से जहां गाड़ियों के शाख और गाड़ियों के इंजन की बुनियादों तक सब कुछ हिल कर रह जाते हैं, तो वहीं टायर तक बुरी तरह मुतासर होते हैं। कैट आइज से बचने के लिए बेशतर छोटी गाड़ियां साइडों से गुजरते हुए सामने से आने वाली गाड़ियों से टकरा कर हादसात का बायस बनती है। ਇਹਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਵੇ ਸਾਡੇ ਟਾਇਰ ਗੱਡੀ ਦੇ ਘਸਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਫਰੇਮ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਬੜੇ परेशान होने हैं ਇੱਥੇ। और ये खास तौर पे जब एम्बुलेंस मरीजों को लेके इमरजेंसी निकलती है ना, उनके लिए ये झटके जब लगते हैं ना, ये मतलब मौत का सबब बनते हैं। अक्सर यहाँ से ना टर्न करते हुए लोग ना हादसात का शिकार भी हुए हैं। जिलाई और शहरी इंतजामिया को चाहिए कि वो गाड़ियों को मतलूबा जगह से आहिस्ता गुजारने के लिए स्पीड ब्रेकर को अहमियत दे। कैमरामैन वकास अली सहू के साथ अब्दुल मजीद भाटी, सच न्यूज, कबीरवाला। सठारजा में मूसलाधार बारिश ने इंतजामिया के पोल खोल दिए। सड़कों पर खड़ा गंदा पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों को आमद-ओ-रफ्त में दुश्वारी का सामना है। अब्दुल मुत्तलिब बलोच की रिपोर्ट। सठारजा में 2 दिन कबल हालिया मौसम सरमाया के बारिशों ने इंतजामिया के पोल खोल दिए। डिपाजा शहर में बारिश का गंदा पानी रोड, रास्तों, बाजारों, गलियों, मोहल्लों में जमा होने से तालाब का मंजर पेश करने लगा। शहरियों और इलाका मकीनों को मुश्किलात का सामना। शहरियों ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिपाजा की गलियों में 1.5 फुट पानी खड़ा है, अभी बहुत गलियों में भी है। हमारा हुकाम से मुतालबा करते हैं डिपाजा की गलियों और मेन बाजारों से पानी निकाला जाए। सठारजा डिपाजा शहरियों ने म्युनिसिपल कमेटी सठारजा और यूसी डिपाजा हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि नोटिस लेकर शहर से बारिश का गंदा पानी निकाला जाए ताकि आवाम को आमद रफ्त में आसानी हो। आनेवाला के इलाके चौक मरले में तजावजात की भरमार है। 50 फीट के 1 वे रोड पर रेहड़ीबानों ने डेरे जमा रखे हैं। नजीर अहमद खरल की रिपोर्ट।
आरे वाला के इलाके चौक मरले में तजावजात की भरमार। 50 फुट चौड़े वन वे रोड पर रेहड़ी वालों ने कब्जा कर लिया है। बावल नगर, चिश्तिया, फोटाबाद, हरुणाबाद, लुड्डन, पाक पतन, बुरे वाला, साहिवाल, लाहौर वगैरह जाने वाले मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात झेलनी पड़ती है। गुंजान आबाद तरीन चौक मरले पर हर वक्त ट्रैफिक जाम रहती है। यहाँ के लोगों का सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहना है, खत्म किया जाना चाहिए दे उत्ते महकमा कोई कार्रवाई करने वास्ते तैयार नहीं है। एक बार उठा के भी जाते हैं, दूसरे दिन फिर सामने आ जाते हैं। ये तो मेहरबानी करके मुश्किल जरा हल किया जाए, सारा रोड खाली कराया जाए, हादसा का सबब बंद है। मजीद इनका कहना है कि असिस्टेंट कमिश्नर आरेवाला मियां अजहर तारिक वट्टू इसका नोटिस ले, जो अपनी कारकर्दगी पर पंजाब भर में अव्वल नंबरों पर है। इस चौक पर नजर करम करे, इन तजावजात हटाने में अपना रोल अदा करें ताकि लोगों के लिए आसानियां पैदा हो। कैमरामैन फैज खिची के साथ नजीर अहमद खरल, सच टीवी। खैरपुर के शहरी साफ पीने के पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। अली गौहर की रिपोर्ट। खैरपुर पीने के साफ पानी का शदीद बहरान पैदा हो गया है। पानी रात के वक्त आता है जो 2 घंटे तक चलता है। शहरी शदीद सर्दी में दूर दराज से नलकों से पानी भरने पर मजबूर है, जिसके बाद शहरियों को शदीद मुश्किल का सामना है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि कर लाते हैं पानी अपना जो नलकों से भर कर आते हैं पानी, और रात को भी पानी आता है 12-1 बजे के बाद आता है, वो भी घंटा डेढ़ जाता है। वो पानी भी साफ नहीं आता, कचरा होता है पानी में। हम सिंध गवर्नमेंट से मुतालबा करते हैं कि पब्लिक हेल्थ के इंजीनियर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पानी इंसानी जिंदगी के लिए अहम है। हुकूमत को चाहिए कि साफ मीठा पानी फराम करके शहरियों को मजीद मुश्किलात से बचाया जाए। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ को 5 सच न्यूज खैरपुर। पीर महल का नवाही गांव बासी तालीम जैसी सहूलत से महरूम है। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद नौबान चौधरी। पीर महल के नवाही गांव 334 गांव में रजवाल की इजाफी आबादी में 150 घरों के रहायशियों को गवर्नमेंट स्कूल न होने की वजह से गांव वालों को सख्त मुश्किलात का सामना है। गांव के मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत स्कूल की तामीर शुरू कर दी है। गांव वालों का कहना है कि दूसरे गांव जाने के लिए मेन रोड क्रॉस करना पड़ता है, जिससे बच्चों के हादसात मामूल बन चुके हैं। गांव के मकीनों का हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि स्कूल को मुकम्मल करने के लिए इंतजामिया अपना किरदार अदा करे ताकि स्कूल जल्द मुकम्मल हो सके। बलवाल में पार्क बदहाली का शिकार है, तमाम सहूलियात से महरूम है। हुकूमती खजाने को लाखों का टीका लग गया। इंतजामिया की गफलत के बायस भलवाल में बच्चों के लिए बने पार्क में सहूलियात का फुकदान है। बच्चों के लिए लगाए गए झूले टूट गए। सफाई की अबतर सूरत हाल और आजादाना घूमते कूदते दर्दे सर बन गए, जिसकी वजह से अपने बच्चों को साथ लाने वाले वालिदैन को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इलावा अजीम पार्क में बैठने के लिए मौजूद बेंचों की तादाद भी इंतहाई कम है। टूटे हुए नलकों और वॉश बेसन के मसाइल ने शहरियों को मुश्किलात से दो चार कर दिया। पार्क है 4 फैमिली पार्क बनाई गई है, गौरमेंट की तरफ बने हैं। झूले जड़े सारे टुटे हुए हैं बच्चों वास्ते, दूजे जो झूले लगे हुए सारे खराब है। ऐसी गवर्नमेंट बलवाल में अपील करते हैं कि बारे में सोचा जाए। कूड़ा दान न होने के सबब ग्राउंड में कूड़े के ढेर लग गए। सफाई के नाकिस इंतजामात के बायस पार्क में मुतअद्दिद मकामात पर गंदगी फैली हुई है। शहरियों ने इस्लाहे अहवाल का मुतालिबा कर दिया। हालिया बारिशों और बर्फबारी से आजाद कश्मीर के नवाई इलाके और मियानी बस्ती में 6 मकान मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए। लैंड स्लाइडिंग के बायस मकान तबाह हो गए। डिप्टी कमिश्नर हवेली की खुसूसी हिदायत पर तहसीलदार हवेली ने मुतासरा जगह का हंगामी दौरा किया। लैंड स्लाइडिंग की जद में आने वाले 16 मकानात में 12 मकानात को खाली करवा लिया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में धुंध के बाद जमीनी रास्तों के बाद फजाई रास्ते भी गुम हो गए। मुल्क भर में खून जमा देने वाली सर्दी का राज, तो मैदानी इलाकों में धुंध भी बढ़ गई। हद निगाह 0 होने पर मोटरवे M1 रशकई इंटरचेंज से पिशावर टोल प्लाजा, मोटरवे M2 लाहौर से शेखुपुरा, ठोकर न्याज बेग से कोट मोमिन और सालिम इंटरचेंज से कोट मोमिन तक बंद रही। मोटरवे M3 और M5 मुकम्मल तौर पर बंद रही। GT रोड पर हद निगाह 5 से 10 मीटर तक रही। शदीद धुंध के बायस लाहौर एयरपोर्ट भी बंद होने से फ्लाइट्स का शेड्यूल मुतासिर हुआ। परवाजों के मंसूख होने और ताखीर से मुसाफिरों को परेशानी का सामना करना पड़ा। लाहौर का आलूदा तरीन शहरों में 154 AQI के साथ 15वां नंबर रहा। माल रोड 194 AQI के साथ आलूदा तरीन इलाका रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई खैबर पख्तूनख्वा, शुमाली बलोचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान शदीद सर्दी की लपेट में रहेंगे। मिशन कॉल शामिल हैं। गुज़श्ता साल 2448 ट्रैफिक हादसा, 5224 मेडिकल इमरजेंसीज, 140 आग लगने के वाकयात, 184 क्राइम के वाकयात, जिनमें 14 अफराद मौके पर जिंदगी की बाजी हार गए। लड़ाई झगड़े के 95, गोली लगने के 49 वाकयात रूनुमा हुए। इसी तरह गुज़श्ता साल 9658 इमरजेंसीज रिकॉर्ड हुई, जिनमें 8335 जख्मियों को मुख्तलिफ हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया, जिनमें 111 अफराद मौके पर जहाँ भाग हो गए।
2021 کو مجموعی طور پہ دیکھیں تو ریسکیو 1122 کے لیے وہ ایک تاریخی سال تھا کہ پنجاب ایمرجنسی سروس ڈپارٹمنٹ کو ریگولرائز کیا گیا ہے، اور 2022 جو کہ شروع ہی 1122 کے نام سے ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالی یہ 1122 کی ایکسپینشن کا سال ہوگا۔ انہوں نے بتایا کہ سال 2022 میں 50 موٹر بائک ایمبولینس فراہم کی جائیں گی جو کہ رسپانس ٹائم اور کارکردگی کو بہتر بنانے میں معاون ثابت ہوں گے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز، چکوال۔ لیا میں ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت ڈرگ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس منعقد ہوا، رپورٹ کریں گے ظہور دورانی۔ ضلع حکومت شہریوں کو معیاری ادویات کی فراہمی اور عطیات کے خاتمے کے لیے سرگرم عمل ہے۔ ڈپٹی کمشنر لیا اسور ضیاء کی زیر صدارت ضلعی ڈرگ کوالٹی کنٹرول بورڈ کا اجلاس ہوا۔ اجلاس میں اہم فیصلے کر لیے گئے تو ساتھ ہی ڈپٹی کمشنر اسور ضیاء نے جلد عمل درآمد کرنے کی بھی ہدایت جاری کر دی۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کا ہدایت جاری کرتے ہوئے کہنا تھا، مارکیٹ میں معیاری ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے تو تمام میڈیکل اسٹور پر کوالیفائڈ پرسن کی موجودگی بھی ضروری ہے۔ میڈیکل اسٹور پر فارم 6 اور فارم 7 کے بغیر ادویات کی فروخت نہ ہونے پائے۔ ان کا مزید کہنا تھا، عطیات کا خاتمہ اولین ترجیح ہونی چاہیے۔ معیاری ادویات کی فراہمی ضلعی حکومت کی ذمہ داری ہے جسے یقینی بنایا جائے گا۔ اس دوران 26 کیسز کی سماعت کی گئی، 2 کیسز پراسیکیوشن برانچ کو بھیج دیے گئے۔ کیمرہ مین زبیر اشکرانی کے ساتھ ظہور دورانی، سچ نیوز، لگیا۔ روڈ سلطان میں گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین 18 ہزاری کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ غلام عباس شاہ کی رپورٹ۔ گورنمنٹ ایسوسیٹ کالج برائے خواتین 18 ہزاری کا افتتاح کر دیا گیا۔ افتتاح مشیر وزیر اعلیٰ پنجاب نواب فیصل حیات جبوانہ نے کیا۔ افتتاح کے موقع پر فیصل حیات جبوانہ کا کہنا تھا کہ یہ منصوبہ پچھلے دور حکومت میں شروع کیا گیا جس میں کالج کا صرف 20% کام کیا گیا تھا، جبکہ باقی 80% کام ہمارے دور حکومت میں پایا تکمیل کو پہنچا ہے۔ فیصل حیات جبوانہ نے نواحی علاقہ کوٹ شاکر میں کالج کی تعمیر کی خوشخبری بھی سنائی۔ اس موقع پر سابق چیئرمین ضلع کونسل بابر خان سیال، میاں حبیب الرحمان چیلا، اسسٹنٹ کمشنر 18 ہزاری سجاد محمود بابر اور دیگر شخصیات بھی موجود تھے۔ کیمرہ مین سفیان عباس ساکی کے ساتھ سید غلام عباس شاہ۔ نارا میں ہر سال کی طرح اس سال بھی چونٹکوں میں میلے کا انعقاد کیا گیا ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں نیاز علی ملا۔ نارا میں صحرائی اور جابلو علاقے درگاہ باقر شاہ پر ہر سال کی طرح اس سال بھی میلہ لگایا گیا۔ میلے میں اونٹوں کی دوڑ کا دلچسپ مقابلہ ہوا۔ مقابلے میں علاقے مکینوں اور دور دراز سے اونٹوں کے شائقین اور میلے کے شوقین نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر میلے کے شوقین اور اونٹوں کے شائقین نے سچ ٹی وی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میلے کا اصل مقصد ثقافت کو اجاگر کرنا ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نیاز علی ملا، سچ ٹی وی نیوز، نار۔ ڈی جی خان میں اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس منعقد ہوا جس میں سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ توقیر خان کی رپورٹ۔ ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب کے صحت افزا مقام فورٹ منڈرو کے ماسٹر پلان کا فیصلے کی تیاری شروع کر دی گئی ہے۔ ماسٹر پلاننگ تک فورٹ منڈرو میں تعمیراتی ڈیولپمنٹ پر بھی پابندی کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے کمیشن آفس میں اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا جس میں موسمیاتی تبدیل کی وزیر مملکت زرتاج گل، ڈپٹی کمشنر احسان جاوید، ڈی جی کوئی سلیمان ڈیولپمنٹ اتھارٹی یونیکان کے چیف ایگزیکٹو پرویز قریشی نے فورٹ منڈرو کے ماسٹر پلاننگ پر بریفنگ دی۔ وزیر مملکت زرتاج گل وزیر نے کہا کہ فورٹ منڈرو کی 2040 کی ضروریات کے مطابق ماسٹر پلاننگ کی جائے گی۔ فورٹ منڈرو کو ایکو ٹورزم ہب بنایا جائے گا۔ کمشنر لیاقت علی چٹھا نے کہا کہ غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹی اور تعمیراتی کے خلاف کارروائی ہوگی۔ کیمرہ مین ناصر سومر کے ساتھ توقیر حیدر بلوچ، ٹرائبل ایریا ڈیرہ غازی خان۔ لوئر دیر کی حسین وادی لڈم ٹاپ ان دنوں سیاحوں کا مسکن بنی ہوئی ہے۔ رپورٹ کریں گے رحمت اللہ سواتی۔ یہ مناظر لوور دیر کے سیاحتی اور پرفضا مقام وادی لڑم کے ہے جو ان دنوں سیاحوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ وادی لڑم سطح سمندر سے 10,500 فٹ بلندی جبکہ ضلع گیٹ وے چکدرا سے 1 گھنٹے فاصلہ پر واقع ہے۔ دل کھینچنے والی مناظر سے بھرا ہے۔ حالیہ برف باری کے بعد وادی لڑم میں شدید برف باری ہونے کے بعد ضلع انتظامیہ لوور دیر رابطہ سڑکیں صاف کر رہی ہے جس کے بعد بڑی تعداد میں سیاح برف کے حسین نظاروں سے لطف اندوز ہونے کے لیے آ رہی ہے اور برف میں گرم کانوں سے مزہ لے رہی ہے اور برف سے گولئی بنا کر ایک دوسرے پر پھینکتے ہیں اور خوب موج مستیوں میں مصروف ہے۔ جنوبی پنجاب کی سوغات گڈیری ڈیرہ غازی خان میں بھی خاصی مقبول ہے۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد علی بیرانی۔ ڈیرہ غازی خان جنوبی پنجاب کی مشہور سوغات گنڈھیری ڈیرہ غازی خان کے شہری بڑے شوق سے کھاتے ہیں۔ سرد موسم میں قدرتی طور پر میٹھی اور ٹھنڈی گنڈھیری کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اسے دکاندار کافی محنت کر کے تازہ گنڈھیری تیار کرتے ہیں۔ گنے کا چھلکا اتار کر پھر اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے اسے تیار کیا جاتا ہے۔ گنڈھیری بہت ہی اچھی چیز ہے، یہ معدوں کی بیماریوں کے لیے بہت اچھی ہے، خاص طور کے یہ یرکان کی بیماریوں کے لیے بہت اچھی چیز ہے۔ سردی ہو یا گرمی، گنے کا مشروب تو صبح صبح شہری گرمی اور بیماری بھگانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، لیکن
ان بیماریوں کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے گنڈھیری کھاتے ہیں. سردیوں میں گنڈھیری ہم شوق سے کھاتے ہیں اور بچوں کے لیے بھی لے جاتے ہیں, جسے بچے قدرتی مٹھاس کی وجہ سے بڑے شوق اور مزے سے کھاتے ہیں. گنڈھیری کھانے سے دانت مضبوط ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ منہ کی بیماریاں اور یرقان کے مریضوں کے لیے بہت ہی مفید ہے. کیمرہ مین ناصر سومرو کے ساتھ محمد علی میرانی, سچ ٹی وی, ڈیرہ غازی خان. مبارکپور میں ساگ کی فصل پک کر تیار ہو گئی. دیکھیے یاسر ناج کی رپورٹ. سرسوں کا ساگ زرعی طور پر اگائے جانے والے پودے کا نام ہے. اس کے پھول چھوٹے اور پیلے رنگ کے خوبصورت ہوتے ہیں. سرسوں کے پتوں اور گندلوں سے ساگ پکایا جاتا ہے, جبکہ سرسوں کے بیج سے تیل نکالا جاتا ہے. سرسوں کا ساگ انتہائی میٹھا اور ذائقے دار ہوتا ہے. ساگ اور چاول کی روٹی کا تو اپنا ہی مزہ ہے. ساگ صرف 3 ماہ تک کھایا جاتا ہے. نومبر, دسمبر اور جنوری میں سرسوں کے ساگ کھانے کا بہترین سیزن ہے. یہ سوغات شہری علاقوں سمیت دیہاتی علاقوں میں بھی ایک پسندیدہ پکوان کے طور پر کھائی جاتی ہے. سرسوں کے ساگ میں قوت اور صحت کا ایک خزانہ چھپا ہوا ہے. قدرت نے ساگ میں ذائقے کے ساتھ ساتھ شفا بھی رکھی ہے. گجرات شاہ مقیم میں سرسوں کی فصل وسیع پیمانے پر کاشت کی جاتی ہے. دیکھیے میاں احسان الہی کی رپورٹ. سردیوں کے موسم میں صبح سویرے سرسوں کا ساگ, مکئی کی روٹی, مکھن کا پیڑا اور ساتھ میں لسی کا گلاس اگر میسر ہو جائے تو ناشتے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے. گجرات شاہ مقیم کے کاشتکار بڑے پیمانے پر سرسوں کی فصل کاشت کرتے ہیں. پیلے پھولوں والی فصل سے ان دنوں کھیت بھرے پڑے ہیں. ہمارے علاقہ گجرات شاہ مقیم میں سرسوں بہت وسیع پیمانہ پر کاشت کی جاتی ہے. پیارے کے علاوہ سرسوں کی پھوٹتی کونپلوں اور پتوں سے ساگ تیار کیا جاتا ہے. جب یہ فصل پک کر تیار ہو جائے تو اس کے بیجوں سے مشین میں ڈال کر مسٹرڈ آئل نکالا جاتا ہے. ویسٹ کو کھل کہتے ہیں جو جانوروں کو کھلائی جاتی ہے. آئل کو باورچی حضرات کھانوں میں استعمال کرتے ہیں. طبی لحاظ سے بھی سرسوں کا آئل استعمال کرنے کے بے شمار فوائد ہیں. کوٹ سبزل میں سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. رپورٹ کریں گے حماد اللہ. ملک بھر کی طرح کوٹ سبزل اور سنجرپور میں بھی سردی میں اضافے کے ساتھ ہی سردیوں کی سوغات مچھلی کھانے کے لیے شہریوں نے مچھلی پوائنٹ کی طرف رخ کر لیا. شہری کہتے ہیں کہ سردی میں مچھلی کھانے سے جہاں سردی کم ہوتی ہے, دوستوں کے ساتھ یہاں پہ مچھلی کھانے اور بہت اچھی اور لذیذ مچھلی ملتی ہے. شہریوں کا کہنا ہے تھر تھراتی سردی میں مچھلی کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حماد اللہ, سچ ٹی وی, کوٹ سبزل. چوک اعظم شہر گردنواں میں سردی میں اضافہ ہوتے ہی خشک میوجات کی مانگ بڑھ گئی. رپورٹ دیکھیے زاہد حسین کی. بادام, کانجو, پستہ, مونگ پھلی, انجیر, چلغوزہ اور اخروٹ سردیوں کی سوغات ہیں اور یہ خشک میوجات خوش ذائقہ ہونے کے ساتھ ساتھ بے شمار طبی فوائد کے حامل ہوتے ہیں, لیکن ان کی بڑھتی ہوئی قیمتوں نے شہریوں کو دیکھنے کی حد تک محدود کر دیا. خصوصاً چلغوزے تو بالکل ہی نایاب ہو چکے. دوسری جانب دکانداروں کا موقف ہے کہ خشک میوجات کی قیمتوں میں اضافے کا اثر ان کے کاروبار کے منفی ثابت ہو رہا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ موسم سرما کی سوغات سے لطف اندوز ہونے کے لیے موسم ٹھنڈا اور جیب گرم ہونی چاہیے, جو عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. شہر کے بازاروں میں مقامی ڈرائی فروٹ کی قیمتوں کے مقابلے میں درآمدی ڈرائی فروٹ کی قیمتیں کم ہیں. زمانہ تھا جب ڈرائی فروٹ کو سردیوں کا تحفہ سمجھا جاتا. کیمرہ مین علی رضا کے ساتھ زید حسین, سچ نیوز, چوک اعظم, لیا. موسم سرما میں بارش کے ساتھ ہی سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. رپورٹ کر رہے ہیں عمران خورشید. موسم گرم ہو یا سرد, چائے دماغ کو تازہ دم رکھنے اور جسم میں حرارت کا باعث بنتی ہے. سردی میں اضافے کے ساتھ ہی چائے کے شوقین حضرات چائے کے سٹالوں کی طرف کھینچے چلے آتے. سردی کے موسم میں گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے سردی کی شدت کو کم کر کے جسم میں حرارت پیدا کرنے کا سبب بنتی ہے. کیمرہ مین گوگا بٹ کے ہمراہ عمران خورشید, سچ نیوز, کالے کی منڈی. معروف ادیب, شاعر, مترجم, مزاح اور سفر نامہ نگار شیر محمد خان ابن انشا کو بچھڑے 44 برس بیت کا ہے. رمجان خان کے نجی اسپتال میں ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں مستحق مریضوں کا علاج کیا گیا. دیکھیے حسن رحمانی کی رپورٹ. جس نے ایک شخص کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی. یہی جذبہ رکھتے ہوئے نجی ہاسپٹل میں RAH لا فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. راف فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ریحاب جنرل ہاسپٹل میں فری میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا, جس میں مستحق مریضوں کو ادویات فراہم کی گئی.
ان کے چیک اپ بھی فری کیا گیا. اس کے علاوہ ان کے مکمل ٹیسٹ فری کیے گئے. جب تک جان ہے یہی جذبہ قائم رہے گا اور ہمیشہ انسانیت کی خدمت کرتے رہیں گے. فری میڈیکل کیمپ میں غریب اور مستحق مریضوں کو فری چیک کیا گیا، جس میں شوگر، بلڈ پریشر، فری لیب ٹیسٹ، الٹرا ساؤنڈ اور فری ادویات فراہم کی گئی. فری ادویات ملنے پر مریضوں کی جانب سے ہسپتال انتظامیہ کی کاوشوں کو خوب سراہا گیا. فری میڈیکل کیمپ میں ماہر ڈاکٹرز نے اپنی خدمات پیش کی. کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن رحمانی، سچ نیوز، رحیم یار خان. ٹنڈو جام کے نوائی گاؤں میں میڈیکل کیمپ کا انعقاد کیا گیا. رپورٹ کر رہے ہیں جنید علی بھٹی. الشفا میڈیکل سینٹر ٹنڈو جام کی جانب سے ٹنڈو جام کے نوائی گاؤں باول زور میں مفت میڈیکل کیمپ لگایا گیا، جس میں بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر نوید احمد میمن اور شوگر، بلڈ پریشر، معدے کے امراض کے ماہر ڈاکٹر مہیش کمار نے مریضوں کا مفت معائنہ کیا اور مفت ادویات دی. جبکہ اس کے ساتھ ساتھ شوگر، ہیپاٹائٹس بی، سی اور بلڈ پریشر اسکریننگ ٹیسٹ کی گئی. اس موقع پر ینگ ڈاکٹر ایسوسی ایشن تالکا حیدرآباد دہی کے صدر و بچوں کے امراض کے ماہر ڈاکٹر نوید احمد میمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ الشفا میڈیکل سینٹر ٹنڈو جام کی جانب سے یہ تیسرا میڈیکل کیمپ لگایا گیا ہے. جن دیہاتوں میں علاج کی سہولیات نہیں تھی وہاں پر کیمپ لگائے جا رہے ہیں. مختلف گاؤں سے، دیہاتوں سے بچے آئے، بڑے آئے. یہاں پہ فری علاج ہے، کوئی فیس نہیں ہے، ٹیسٹ مفت ہے، دوائیاں بھی فری ہیں ہمارے پاس. آج ہمارا مشن یہ ہے کہ گاؤں اور دیہاتوں کے لوگوں کو یہ طبی سہولیات فراہم کریں. یہاں الشفا میڈیکل سینٹر کی طرف سے ایک کیمپ لگائی گئی ہے جو کہ باول زور میں ایک جگہ پہ منعقد کی گئی ہے، اور یہاں پہ بہترین قسم کے ڈاکٹرز، تمام بہترین قسم کی ٹریٹمنٹ. اور اس سلسلے میں ٹنڈو جام کے قریب گاؤں بھاول زور میں مفت کیمپ لگایا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ دیہاتوں میں ہیپاٹائٹس، شوگر، بلڈ پریشر، معدے کی امراض، جگر پھالے سمیت بچوں میں مختلف امراض تیزی سے پھیل رہا ہے اور عوام میں علاج کرنے کی آگاہی بھی نہیں ہے. ہم نے اس علاقے کی عوام کو علاج کے لیے سوچ بیدار کیا ہے، وہ ان امراض میں ہو تو اپنا علاج کروائے. کیمرہ مین محمد شریف مٹو کے ساتھ جنید بھٹی، سچ نیوز، ٹنڈو جام. پاکستان میں کورونا مثبت کیسز کی شرح 3.33% تک پہنچ گئی. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 43,540 کرونا ٹیسٹ کیے گئے. ملک بھر میں 2,38,91,112 کرونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. ملک بھر میں کورونا سے جاں بحق افراد کی تعداد 28,947، جبکہ ملک بھر میں کورونا مریضوں کی تعداد 13,07,174 ہو گئی. کورونا کے ایکٹیو کیسز کی تعداد 18,947، جن میں سے 615 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. 24 گھنٹوں میں کورونا کے 266 مریض صحت یاب ہوئے. اب تک کورونا سے صحت یاب افراد کی مجموعی تعداد 12,59,253 ہو گئی ہے. تیز جانے جانے کے بعد بڑی انتظامیہ کی آنکھ کھل ہی گئی. ملکہ کوثر کی سیر کو آنے والے سیاحوں کو کس طرح لوٹا گیا، ہوٹل مالکان اور مقامی افراد نے کس طرح گھٹیا اور انسانیت سے گری حرکتیں کی، سب سامنے آ گیا. ایک طرف ہوٹلوں کی جانب سے 50,000 تک کرایہ لینے کے ثبوت سامنے آئے تو دوسری جانب افسوسناک اور انسانیت کی گری ہوئی حرکت کا بھی انکشاف ہوا ہے کہ کیسے مقامی افراد باہر سے جانے والے افراد کو سڑکوں پر برف بکھیر کر پھنساتے تھے اور پھر پھنسی گاڑیاں نکلوانے کے عوض ہزاروں روپے طلب کرتے تھے. جان بوجھ کر سڑکوں پر برف پھیلا کر شہریوں کو پھنسا کر رقم بٹورنے کا مقدمہ بھی درج کر لیا گیا ہے. مقدمہ تھانہ مری پولیس کے ASI کی مدعیت میں درج کیا گیا ہے. علاقائی خبرنامہ سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ sach.tv.pk. دیکھتے رہیے سچ نیوز.